إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اس نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے. تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو. خاص کر آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی ماں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین اور اسلام کو پہنچایا، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، اچھا برا سمجھتے ہیں. شرک یہ ہے، بدعت یہ ہے، گناہ یہ ہے، نیکی یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، اس کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے. اس لیے میرے بھائی، جہاں پر ہم بار بار اللہ رب العالمین کے حقوق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم امت پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں.
ایسے حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ واجب ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے ہم ایمان سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور ہم سیدھا جہنم کے حوالے کر دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو اگر کوئی اللہ کے بارے میں ایمان اور عقیدہ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے، مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں اور بتانا ایسے موقع پر اس لیے ضروری ہوا کہ آج کے اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں آئے دن کچھ نہ کچھ گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ بکنے والے بکتے رہتے ہیں، اور پھول بکتے رہتے ہیں اور بیجا قسم کے اعتراضات اور اسی طریقے سے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر استغفر اللہ لگاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال بھر میں 12 مہینے عطا کیے ہیں، دیے ہیں، بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کے آتے ہی ہم مسلمان کے ذہن و دماغ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بہت ساری غلط باتیں ہم کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بولتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو مانیں، صرف اسی کو مانیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں، بسر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ ایک اور بات جانتے چلیں میرے بھائی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کس کی بدولت ملے گی، آخرت میں کامیابی کس کی بدولت ملے گی، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی، لیکن کان کھول کر کے سن لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، کامیابی ناممکن ہے۔ جب ہم مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں ملے گی۔ اور کامیابی سے مراد جو حقیقی کامیابی ہے وہ کامیابی، ورنہ آپ کہیں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، انہیں تو دنیا میں کامیابی اور ترقی ملتی ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی کامیابی اور ترقی ہے کتنے دن کے لیے؟ ہے کتنے دن کے لیے؟ دنیا کی زندگی ایک انسان کے لیے ہے کتنے دن کے لیے؟ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر کامیابی مل بھی جاتی ہے تو وہ عارضی ہے، اور جو حقیقی کامیابی ہے، جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ اسی کو ملے گی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ کئی آیتیں ہیں لیکن جو سب سے اہم اور خاص آیتوں پہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ نے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ جو ایمان لاتے ہیں، آمنوا بِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور آپ کی حمایت کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور یعنی قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں آپ کے اوپر اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ اولئک هم المفلحون۔ اگر اس میں دیکھیں گے نا تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیابی انہی کے قسمت میں ہے۔ اور کامیابی سے مراد جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حقیقی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بس تحقیق جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، ایسی صورتحال میں حقیقی کامیابی یہی ہے۔
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کئی حقوق کا تذکرہ کیا ہے. آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کئی حقوق ہیں, ایک ہی خطبے میں ساری باتیں بیان کرنا مشکل ہے, اس لیے انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ باتیں آئیں گی. ابھی فی الحال جو وقت ہے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے, ہے نا, اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, واجب ہے. چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, کوئی بھی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ الا من کانا فی اصحاب النار, اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے, اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے, اللہ کے بارے میں ایمان رکھتا ہے, مانتا ہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جہنمی ہے. پتہ یہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہر انسان کے اور ذمہ لازم اور ضروری ہے. اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم مسلمان جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, غائبانے میں سنیں گے, وہ سب کے سب الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق, آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے, آپ کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, آپ ایمان لے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, رسالت کا اقرار کر لیا, ظاہر سی بات ہے اس کا اللہ کے اوپر ایمان, رسول کے اوپر ایمان, اور اس کے ذمہ جو حق واجب ہوتا ہے دوسرا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرے. اور کیسا محبت کرے؟ دنیا کی زندگی کے اندر, اس دنیا کی زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کو محبوب اور پسندیدہ ہیں, پیارے ہیں, اچھے لگتے ہیں, مثال کے طور پر بیوی, بچے, جائیداد, رشتہ داریاں, کنبے, قبیلے, خاندان وغیرہ وغیرہ, تمام چیزوں سے زیادہ اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ورنہ حدیث سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کی اولاد, والد اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہوگا. سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے, ہمارے اوپر ضروری ہے. اب اگر اس کی توضیح چاہیے نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن لیتے ہیں جو بار بار آپ سنتے رہتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, پکڑے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں, سب سے زیادہ خود سے محبت کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تم مومن نہیں. پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو. یہ آیت اور یہ حدیث اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھے میرے بھائی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے. ورنہ ہم ایمان والے نہیں ہیں, ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے. اور اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے, جائزہ لیں گے, تو ہمیں اس بات کا پتہ ملے گا کہ ہم سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر پا رہے. اللہ سے مانگیے, اللہ سے دعا کیجئے, جہاں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں نا وہی اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں. اور محبت کا معنی بہت سارے لوگوں نے غلط سمجھا ہے. محبت کا مفہوم صحیح جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو آپ
آپ نبی کی بات کو مانیے، نبی کی بات کو مانیے، نبی آپ کو جو کہہ دے وہ کیجئے اور جس سے روکے اسے رکائے۔ آیت سنیے، اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بولتے ہو، کہتے ہو کہ مجھے اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا، تو آپ کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، میری بات مان لیا، میری پیروی کرائے، میری بات مانے، میرے حکموں کے مطابق چلے، میری بات مان لیا کرے، میری نافرمانی نہ کرے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی طرح سے تیسری چیز اسی معنی کر کے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے اسے رک جاؤ، جو کچھ دے اسے لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ، جو کرنے کو کہے وہ کرو اور جسے منع کر دے رک جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے اوپر، ہم انسانوں کے اوپر، بالخصوص امت محمدیہ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسے مانیں کہ جو کچھ آپ کہہ دے کرنا ہے سو ہم کریں گے، جس سے آپ روکیں گے ہم رک جائیں گے، ورنہ اللہ کا آگے اعلان سنیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اگر ایسا نہیں کرتے، جو کچھ رسول بولتے ہیں کرو اور جو کہتے ہیں مت کرو، اس کے الٹا کرتے ہو، تو اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ ان اللہ شدید العقاب۔ شیطان نے ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا ہے ایک ہی بات، گناہوں پر گناہ کرو، نافرمانی کرو، حلال و حرام کی تمیز مت کرو، سود کھاؤ، حسد کرو، سب کچھ کرو، اللہ غفور رحیم۔ مگر شیطان نے کبھی یہ ذہن و دماغ میں نہیں بٹھایا اور نہیں بٹھائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے، بالخصوص آخرت، تو یہ نہیں بٹھائے گا، کبھی آپ کے ذہن میں نہیں ڈالے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی تو۔ جہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ اے لوگوں اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو معاف نہیں کیا آپ کی غلطی کی وجہ سے، آپ کے گناہ کی وجہ سے، آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے سزا دیا۔ کوئی ہے روکنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے بول دے کہ اس کو سزا دیا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں معاف کیا جا رہا ہے؟ کسی میں دم ہے؟ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جہاں یہ ایمان اور عقیدہ ہے، جہاں اس بات کو ہم بار بار اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور وہی اس بات کو بھی بٹھائیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور اللہ نے سزائیں دی ہیں، سزائیں دی ہیں۔ انسانوں میں جو سب سے اشرف، سب سے افضل جماعت انبیاء کی تھی، ان کی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں۔ میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھاؤں گا، آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں۔ یونس علیہ السلام، غلطی ہوئی، اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا، اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے گاؤں سے نکل گئے، اللہ نے سزا دی۔ دنیا جانتی ہے، قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں، گواہ ہیں، ہاں، سب سے بہترین جماعت ہونے کے باوجود بھی اللہ نے سزائیں دی۔ تو ہم اور آپ انسان اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہمیں سزا دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس تعلق سے اپنے ذہن و دماغ کو ذرا کھلا رکھیں کہ اللہ جہاں پر معاف کرنے والا ہے تو وہیں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ دوسرا پہلو زیادہ رکھیے تو آپ سے گناہ نہیں ہوں گے، اگر گناہ ہوں گے تو فوراً توبہ استغفار کر لیں گے، معافی کا جذبہ آپ کے اندر رہے گا، ورنہ یہ شیطان آپ کے ذہن و دماغ میں بار بار بٹھاتا رہے گا، اور اسی طریقے سے آپ گناہ نافرمانی کے کام کرو گے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے دو گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اتباع کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے، ورنہ اللہ سے ہمیں ڈرنا پڑے گا اور اللہ سخت سزائیں دینے والا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، آپ کی اتباع نہ کرنا، آپ کی نافرمانی کرنا، آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کا عذاب ادھار
اس کا عذاب آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ اللہ کے پاس پورا پاور ہے، اللہ کے پاس پورا اختیار ہے۔ کچھ گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، یہ گناہ کرو کہ دنیا ہی میں ان کو سزا ملے گی۔ ان میں سے ایک گناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرنا بھی ہے، آپ کی بات نہ ماننا بھی ہے، آپ کی اتباع نہ کرنا بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ واقعہ سنے ہوں گے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان رجل اکل بشمالہ، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، بائیں الٹے ہاتھ، لیفٹ والے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ میرے بھائی یہاں پر قابل غور رکھتا ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا اس موقع سے جب یہ بات آئی ہے تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی، ہر کام اپنا ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرے، ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرے۔ کوئی بھی اگر الٹے ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے اچھے کام کے لیے، چاہے وہ آپ کو پین دے رہا ہے، کاپی دے رہا ہے، کوئی بھی چیز دینا لینا ہے سوائے چند غلیظ اور گندے کام کے علاوہ، باقی تمام ایسا آپ نہ سمجھیے کہ پانی پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے پینا ہے نا، کھانا کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، باقی ہر کام آپ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کیا سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، لہذا چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، چاہے پینے کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی چیز لین دین کر رہے ہیں سیدھے ہاتھ کا، رائٹ ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، ایسی بات ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بھئی کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے آپ کھانا کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دی، اس کو حکم دیا۔ کوئی غلط کہا تھا؟ نہیں کہا، نبی کہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو غرور ہوتا، متکبر ہوتے، اور متکبر لوگ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اس کو غرور تھا، اس نے گھمنڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا لا استقیم۔ اس آدمی نے بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے والے نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، نہ کھاتا ہوں نہ کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو بددعائیں نہیں، لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی ستایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، ان کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کی طاقت نہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا۔ راوی حدیث گواہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ شخص زندہ رہا اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی نافرمانی کی صورت میں دنیا میں یہ عذاب اس کو چمٹ گیا، اندازہ لگائیے۔ اور ہم اور آپ سوچیں کتنی باتوں کی ہم انکار کرتے ہیں، کتنی حدیثوں کا کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور کہاں آپ کی اتباع کرتے ہیں، کہاں آپ کی اتباع نہیں کرتے، سوچیے گا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے پر، عذاب دینے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق 3 حقوق کا صرف تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعہ میں ہم تذکرہ کریں گے۔ 3 میں سے پہلا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو کرنے کو کہیں وہ کرنا، اور جس سے روکے اس سے رک جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم امت کے اوپر واجب ہے کہ ان کا خیال کریں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں، اور حقوق ادا کر کے کامیابی حاصل کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رب العالمین ہم سب کو بچا لے، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچا لے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ رب
العالمین جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں قرض کی ادائیگی فرما، اور بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، دنیا سے رخصت پا چکے ہیں بار الہا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے قبروں کو نور سے نور فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔